دیکھیں مسلمان کو چور دروازے نکالنے کا طریقہ تو خوب آتا ہے نا. اب نماز سے بھاگنے کا طریقہ، اور یار دل صاف ہونے چاہیے. نمازیں پڑھنے سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن جب میں جہنمیوں کو جہنم میں بھیج چکا ہوں گا اور جنتیوں کو جنت میں بھیج چکا ہوں گا، تو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک میں مباحثہ کرواؤں گا، گفتگو کرواؤں گا، مکالمہ کرواؤں گا. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں پھینکوا دیا ہے؟ ایک یار اپنے یار سے پوچھے گا، ایک بھائی اپنے بھائی سے پوچھے گا، باپ بیٹے سے پوچھے گا، بیٹا باپ سے پوچھے گا ما سالککم فی سقر. آگے سے وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین. دوست دوست کو کہے گا کہ ہم کھیلنے تو اکٹھے جاتے تھے، لیکن تم کھیلنے کے بعد نماز کے لیے چلے جاتے تھے، میں نماز کے لیے نہیں جاتا تھا. پڑھتے تو ہم اکٹھے تھے، تم نماز پڑھنے چلے جاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ہمارا قصور کیا ہے؟ وہ یہ نہیں کہیں گے ہم زنا کرتے تھے، ہم چوریاں کرتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے. یہ سب چھوٹے وہاں گناہ پڑ جائیں گے. وہاں سب سے بڑا وہ گناہ پیش کریں گے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اس نماز نے ہمیں جہنم میں پھینکوا دیا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں اور لوگوں نے نماز پڑھ کے جنت میں کوئی نہیں جانا. دل صاف ہونے چاہیے. نئے نئے ڈھکوسلے اور نئی نئی دل کی باتیں اور من کی باتیں ہم نے گھر رکھی ہیں. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے بڑا گناہ جہنمیوں کا یہی ہوگا. جہنم میں جانے کی ان کی وجہ یہی ہوگی کہ لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.